مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وأزواجہ أمہات المؤمنین وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہیں کو ہے پکارا یا رسول اللہ. خدا حافظ خدا ناصر صحیح، لیکن یہ محشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کسپنہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد
حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی 71 اور 72 نمبر آیت، 2 آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم انسانوں کی ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے جب پیشی ہوگی تو فردن حساب ہوگا، لیکن جو پیشی ہوگی وہ جماعت در جماعت ہوگی۔ ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہاں امام سے مراد کیا ہے؟ ہر نبی اپنی امت کا امام ہے۔ ہر نبی اپنی امت کا امام ہے، اور ہر بادشاہ حاکم وقت اپنی رعایا کا امام ہے۔ حاکم وقت جو ہے وہ بھی اپنی رعایا کا امام ہے۔ یہ میں وہ معانی ذکر کر رہا ہوں جو تفسیر الکبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ امام کا معنی کتاب بھی ہے۔ امام کا معنی کتاب بھی ہے، لہذا اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، ہر کتاب اپنی قوم کے لیے امام ہے۔ قرآن امت مسلمہ کے لیے امام ہے، تورات امت موسیٰ کے لیے امام کا درجہ رکھتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے انجیل امام ہے۔ زبور بھی کتاب ہے لیکن وہ شریعت نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام تورات کے احکام پر ہی عمل کیا کرتے تھے، یعنی زبور احکام کی کتاب نہیں، یہ تصوف کی کتاب کہہ لیں۔ اس میں نصائح تھے، اس میں اسرار و معارف تھے۔ تو ہر کتاب اپنی قوم کے لیے امام ہے۔ چوتھا معنی امام کا یہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارا امام ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارا امام ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ یہاں امام لفظ سے ماخوذ ہے، اور مراد ہے کہ ہر انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رعایت کرتے ہوئے اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت کے پیش نظر یہ ایک قول ہے جو 5ویں 6 نمبر پر ذکر کیا۔ پہلے جو اقوال ذکر کیے، پہلا قول یہ ہے کہ امام سے مراد امت کا نبی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ قیامت والے دن ہر امت کو اس کے نبی کی نسبت سے آواز دے کر بلایا جائے گا۔ ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ، اے موسیٰ کی امت، اے عیسیٰ کی امت، اے داؤد کی امت،
اے ہارون کی امت، اے شیش کی امت، اے امت ابراہیم، اے امت اسماعیل، نبیوں کے نام پر ساری امتوں کو بلایا جائے گا، اور جب ہماری باری آئے گی تو ہمیں امت محمدیہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ فمن اوتیہ کتابہ بیمینہ، پھر ان میں نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، پھر ان میں نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ نامہ اعمال دینے سے پہلے نبی کے ساتھ امت کو بلانا، یعنی نبی بھی وہاں امتی بھی وہاں، تو نبی کے ساتھ امت کو بلا کر گویا کہ نبی کے سامنے پوچھا جائے گا کہ تو نے زندگی اپنے اس نبی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے گزاری ہے یا غداری کرتے ہوئے گزاری؟ تو نے اپنی زندگی میں اپنے امام کے ساتھ، اگر امام کے سے مراد یہاں پر پہلا معنی ہے نبی، امام کا پہلا معنی یہاں پر مراد ہے نبی، تو اس معنی کے اعتبار سے آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، تو بلانے کا مقصد کیا ہوگا کہ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ نبی کے ساتھ وفا کی ہے یا بے وفائی کی ہے۔ تو قیامت کے دن کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنا۔ قیامت کے دن کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ بولیں، اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنا، ان کی تعلیمات کو حاصل کرنا، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو سیکھنا اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ نبی کے ساتھ وفا ہے۔ یہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اس مشن پر دیا کریں، اور اگر روز کی ایک آیت بھی سیکھیں، اگر روز کا ایک صفحہ بھی پڑھیں اپنے نبی کی سیرت کا، اگر روز کی ایک حدیث بھی پڑھیں اپنے نبی کے فرامین میں، تو پیسہ کیا خرچ نہیں کرتے؟ بولیے، کتنی چیزیں ہیں جو غیر ضروری گھر میں لا کر رکھتے ہیں صرف بناوٹ سجاوٹ کے لیے، صرف سجاوٹ کے لیے، تو کیا اس پیسے سے قرآن کی تفسیر نہیں خریدی جا سکتی؟ کسی عالم دین سے مشورہ کر کے کہ میں کون سی تفسیر لوں، اپنی مرضی سے نہ خریدنا، کیوں لباس خضر میں یہاں راہ در بھی پھرتے ہیں، جو جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں۔ کسی عالم سے مشورہ کریں اور کم سے کم آسان جو اردو ہمیں بھی سمجھ آ جائے، ہمارے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، ایک جلد پر مشتمل انوار و تبیان القرآن وہ لے کر رکھ لیں، اور تفصیل چاہیے 5 جلدوں پر مشتمل ضیاء القرآن لا کر رکھ دیں۔ گھر کے اندر ہر مسلمان کے گھر میں کم از کم ایک تفسیر جو صحیح العقیدہ عالم دین کی لکھی ہوئی ہو ضرور ہونی چاہیے۔ اور اپنے بچوں کو پابند کرتے ہیں نا، ٹیوشن پہ جانا ہے، وقت پہ اسکول پہنچنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، فلاں ذمہ داری کرنی ہے، فلاں ذمہ داری کرنی ہے، تو ان کے ٹائم ٹیبل میں رکھیں کہ کم از کم ایک قرآن کی آیت کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اگلے دن اگلی آیت، اگلے دن اگلی آیت، کیا سمجھا گئی؟ پھر ایک سیرت کی کتاب
گھر میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں۔ مولانا نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی سیرت رسول عربی لے لیں، علامہ غلام مصطفیٰ صاحب کی لکھی ہوئی سیرت المصطفیٰ لے لیں، یہ ایک ایک جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اگر تفصیل چاہیے تو پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ضیاء النبی لے لیں۔ ہر مسلمان کے گھر میں ایک تفسیر بھی ہونی چاہیے، ایک سیرت بھی ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر احادیث کا مجموعہ اپنے گھر میں رکھیں اور یہ رواج بنائیں، یہ روٹین بنائیں، اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی، کہ کم از کم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان روز پڑھ لیں۔ انوار الحدیث چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہے، وہ لے لیں، جب وہ پڑھ لیں گے تو پھر اس سے بڑی لے لیں، پھر اس سے بڑی لے لیں۔ اگر نبی کی سیرت کا مطالعہ بھی ہو، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ بھی ہو، قرآن بھی سمجھیں، نبی کی سیرت بھی سمجھیں، نبی کے فرامین بھی حاصل کریں، تو پھر ایسے میں یہ بندہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اور اگر سارے کام کریں لیکن دین سیکھنے کا وقت نہ ملے تو پھر اس سے بڑا غدار آدمی کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وفا آدمی کوئی نہیں، اس سے بڑا احسان فراموش بندہ کوئی نہیں کہ جس کے پاس سب کرنے کا ٹائم ہے، جس نے پیدا کیا اس کے لیے وقت نہیں، جس کی معرفت اس کی پہچان ہے۔ یعنی وہاں وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں آ، اے فلاں کے بیٹے فلاں آ، نہ وہاں یہ کہا جائے گا کہ او بزنس مین ادھر آ، نہ وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ او سیاستدان ادھر آ، ادھر آ ایم این اے، ادھر آ ایم پی اے۔ یہ تیری پہچان تیری زندگی میں ہی رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بلایا جائے گا تو تیری ایک ہی پہچان ہوئے گی، اور وہ پہچان یہ ہوگی کہ اے محمد کے امتی ادھر آ۔ تیری پہچان صرف مصطفیٰ کے حوالے سے ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا پہچان ہوگی؟ اے امت محمد آؤ۔ اس وقت کوئی اور تشخص نہیں ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم بلائیں گے ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ۔ اور دوسرا امام کا معنی یہ بتایا گیا کہ حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کا امام ہوتا ہے۔ جو حاکم وقت ہوتا ہے اپنی رعایا کا امام ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس معنی کے اعتبار سے قیامت والے دن جب جماعت در جماعت لوگوں کو بلایا جائے گا تو اس حوالے سے آواز دی جائے گی، او فلاں کو ووٹ دینے والوں ادھر آؤ، اور فلاں کو ووٹ دینے والوں ادھر آؤ۔ اب جس کو ووٹ دینا تمہاری قیامت والے دن عزت کا باعث بنے گا، اور کس کو ووٹ دینا تمہاری رسوائی کا باعث بنے گا، ووٹ دینے سے پہلے یہ بات سوچیں۔ انہی آیات پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم